بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدًا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ پچھلے بیان میں پچھلی آیات میں اس عظیم بہتان کا ذکر چل رہا تھا جو منافقین نے عصمت نبوت پر اور آبرو نبوت پر لگانے کی کوشش کی اور جس کا جواب اللہ کریم نے قرآن حکیم میں نازل فرمایا اور برات فرمائی اور کتاب الہی کا حصہ بنا دیا کہ قیامت تک قراء و حفاظ اور تلاوت کرنے والے لوگ اسے بادب باوضو بیٹھ کر پڑھا کریں، سمجھا کریں اور دہراتے رہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کریم تمہیں نصیحت فرماتے ہیں کہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ آگے شرط لگائی ایمان کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان سلامت ہے تو نبی کی آبرو پہ انگلی نہ اٹھانا، کبھی بھول کر بھی ایسا نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس بہتان کو دہراتا ہے یا پھر ایسا الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پہ لگاتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے۔ یعنی اسے قرآن کریم نے شرط ایمان قرار دیا کہ ان کنتم مومنین، اگر تم میں ایمان ہے، اگر تم اللہ کو اللہ مانتے ہو اور نبی کو اللہ کا نبی مانتے ہو تو پھر ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ تو معارف القرآن میں مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو بھی آبرو نبوت پر اعتراض کرتے ہیں یا لب کشائی کرتے ہیں وہ ایمان سے خارج ہیں۔
کیونکہ یہ شرط ایمان ٹھہرائی قرآن کریم نے، اللہ کریم نے اسے شرط ایمان ٹھہرائی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں ایمان ہے، تمہارا ایمان سلامت ہے، تو پھر ایسی کوئی حرکت دوبارہ نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کریم تمہارے لیے باتیں کھول کر اور واضح بیان فرماتے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا علم ناقص ہے، انسان اپنے بارے کچھ نہیں جانتا، ذرا سی تکلیف ہو تو حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اتنا جاننے والا ہے تو اپنے آپ کو تو سمجھ لے کہاں خرابی ہے، دور کر لے، تو معاملات کو کیسے سمجھے گا؟ واللہ علیم حکیم، اللہ کریم جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی۔ اللہ کریم جانتے ہیں اور وہ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ کائنات کا پورا نظام ان کی حکمت کا گواہ ہے، ایک ایک چھوٹا چھوٹا سیل جوڑ کر کتنی مخلوق پیدا کر دی، ہر مخلوق کے ہر سیل کی نگہداشت کر رہے ہیں، کہاں خرابی ہوتی ہے کہاں درست ہوتا ہے، جو خرابی ہوتی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور جہاں درست ہوتا ہے اسے بھی اللہ ہی درست رکھتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اسلام میں جہاں فرد کی ذاتی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھا گیا ہے کہ دن میں 5 بار باوضو ہو کر، لباس پاک کر کے، جسم پاک ہو، باوضو ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، اسی طرح اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہ کرے، اپنی نگاہ کو غلط بینی سے آلودہ نہ کرے، اپنے کانوں کو غلط باتیں اور جھوٹ سننے سے بچائے۔ یعنی فرد کی پاکیزگی اور اس کی طہارت کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے، وہاں معاشرے کی پاکیزگی کا بہت بڑا اہتمام کیا گیا ہے کہ معاشرے کو بھی خرافات سے پاک رکھا جائے۔ تو فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان معاشرے میں اور ایمان والوں میں اور مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، فحشہ کہتے ہیں بے حیائی کے کام کو، اس کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو اس میں ساری وہ فلمیں آ جاتی ہیں جن میں بے حیائی ہے، سارے وہ پروگرام آ جاتے ہیں جن میں بے حیائی ہے، سارے وہ اشتہار آ جاتے ہیں جن میں بے حیائی ہے۔ آج کل تو ایک صابن کی ٹکی یا ایک ماچس یا ایک سگریٹ کی ڈبیا بیچنے کے لیے ایسے ایسے فوش اشتہار بنائے جاتے ہیں کہ بچوں میں دیکھ کر بندہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتا، خبریں بھی سن رہا ہو تو درمیان جب اشتہار آتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے۔ پھر ایک خاص قسم ہے فلموں کی، اور زیادہ اہل مغرب کی بنائی ہوئی ہیں جو ہیں، پھر ہمارے بھائی بھی وہ لے کر چلاتے اور لوگوں کو دکھاتے، غرض پیسہ بنانا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جن چیزوں سے بے حیائی پھیلتی ہو مسلمانوں میں، ان کے کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔
یعنی جو ایسے کام کرتے ہیں جن سے مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا رہتے ہیں، اور انہیں دنیا میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عذاب الہی کی عجیب صورت ہے کہ کوئی لمحہ سکون کا نصیب نہ ہو۔ دفتر جائیں تو چک چک بک بک ہوتی رہے، گھر آئیں تو اس سے زیادہ آگ لگی ہوئی ہو، بیوی سے جھگڑا، بچوں سے جھگڑا، بڑوں سے جھگڑا، ماتحتوں سے جھگڑا، افسروں سے جھگڑا، جہاں جاؤ وہاں تو تکاری ہو رہی ہو۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے کہ جو لوگ بھی یہ کام کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائی جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑا عذاب ہے، ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور پھر خودکشیاں کرتے پھرتے ہوتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، کوئی سکھ کا سانس نہیں لے سکتے۔ والآخرہ، اور مرنے کے بعد پھر عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انسانی مزاج بھی عجیب ہے۔ انسان کی ایک بنیادی بات جو اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے وہ یہ ہے کہ دولت ہو تو آرام اور سکون خریدا جا سکتا ہے۔ دولت بجائے خود کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی بھوک سے مر رہا اور اس کے پاس سونے کا ڈھیر لگا دیں تو اسے لقمہ چاہیے، اس سونے کے ڈھیر سے اس کی جان نہیں بچ سکتی۔ اسے سوکھی روٹی کے 2 لقمے دے دیں تو وہ بچ جائے گا۔ دولت ہوتی ہے آسانیاں خریدنے کے لیے۔ اگر دولت ہی وبال جان بن جائے، دولت ہی اس طرح کمائی جائے کہ پیچھے پولیس وارنٹ لیے پھرتی ہو، معاشرہ تو کر رہا ہو، ہر طرف سے دھتکارا جا رہا ہو بندہ، گھر میں بھی سکون نہ ہو، کام میں بھی برکت نہ ہو، تو اس دولت کا کیا فائدہ؟ اس سے تو وہ فقیر اچھا ہے جو مانگ کے کھا لیتا ہے اور بے فکر ہو کر پڑا ہے، اسے کسی قسم کا فکر تو نہیں ہوتا۔ تو دولت بجائے خود کوئی چیز نہیں، لیکن ہماری غلطی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہم اس بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ دولت چاہیے، حرام آئے حلال آئے، جائز آئے ناجائز آئے، رشوت آئے چوری آئے ڈاکہ آئے، چھین کے لو، کہیں سے بھی لو، دولت اکٹھی کرنی چاہیے۔ بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا تھا، چھیننے والوں اور چوروں اور چکوں اور ڈاکوؤں اور جنہیں عرف عام میں ہم بدماش کہتے ہیں، انہیں میرے خیال ہے اس جدید اصطلاح میں اب شاید انگریزی میں ڈان کہتے ہیں، جو تکڑے بدماش ہوتے ہیں۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ ان لوگوں کا یہ کیسا رہن سہن ہے؟ اس نے کہا یہ جیتے تو شہنشاہوں کی زندگی ہے، مرتے کتے کی موت ہے، یا قتل ہوتے ہیں یا پھانسی لگتے ہیں، مرتے کتے کی موت ہیں، ذلیل ہو کر مرتے ہیں۔ اور یہ بھی اس کا خیال تھا کہ شہنشاہوں کی زندگی جیتے، یہ بھی غلط ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ ان کے لیے نئی بے چینی، نئی بے قراری، نئی مصیبت لے کر آتا۔ جیتے بھی زندگی لڑتے بڑھتے بندوق کی نوک پہ گزر جاتی ہے، اور مرتے ہیں تو بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ تو بجائے خود صرف دولت کا حصول کوئی چیز نہیں ہے، جب تک وہ دولت آپ کو آرام نہ پہنچا سکے۔ آرام چھینے ہوئے پیسے سے، بے ایمانی سے کمائے ہوئے پیسے سے، رشوت کی دولت سے، چوری ڈاکے کے پیسے سے آرام نہیں ملتا۔ کوئی کروڑوں کا ڈاکہ کر کے لے آئے، حکمران قوم کے پیسے کھا جاتے ہیں، یہ بھی ڈاکے کی ایک صورت ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے، وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، جو بھی حکومت کا انداز ہو، صدارتی نظام ہو
یا پارلیمانی ہو تو وزیر اعظم ہوتا ہے، صدارتی ہو تو صدر ہوتا ہے۔ آپ اپنی تاریخ پڑھیں، ہمارے گورنر جنرل ہوا کرتے تھے، اس وقت صدر نہیں تھے، ملک غلام محمد۔ ان کی آخری عمر ایسے کٹی کہ رات دن گالیاں دیتے رہتے تھے، نوکر، ملازم، بیڑا، اردلی، سیکٹری، کلرک، دفتر، گھر، وزیر، سفیر، جو ملتا تھا سوائے گالیوں کے کچھ نہیں سنتا تھا۔ کراچی اس وقت دارالخلافہ ہوتا تھا، وہ بحیثیت گورنر جنرل پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے ہی مر گئے، اور آپ دیکھیے مرنے کے بعد پوری کراچی میں کسی مسلمان نے انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جہاں حکومتی کارندے جاتے قبر بنائے، لوگ کھڑے ہو جاتے کہ اس موذی کو ہمارے قبرستان میں مت ڈال۔ آخر ایک عیسائیوں کا قبرستان ہے، یہ جو ایئرپورٹ سے سڑک جاتی ہے اس کے ساتھ اندر، صدر سے اندر جا کر ادھر سے جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پہ آتا ہے، ان کی منت کی گئی اور انہوں نے کہا ادھر گیٹ کے ساتھ تھوڑی سی جگہ ہے، ہماری قبروں میں تو ہم قبر نہیں بنانے دیتے، ادھر الگ سی تھوڑی سی جگہ خالی پڑی ہے، یہاں دفعہ وہ آج بھی کراچی عیسائیوں کے قبرستان میں پڑا ہے۔ کیا فائدہ اس صدارت کا اور اس حکومت کا؟ کچھ مارے گئے، جو بچ گئے وہ سارے، یار کتنی عجیب بات ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر سے نکلتا ہے تو اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے۔ کیا فائدہ اس وزارت عظمیٰ کا؟ مزہ تو جب تھا کہ آپ دفتر سے نکلتے لوگ دعائیں کر رہے ہوتے کہ یا اللہ اس بندے کو واپس لے آ، اس نے تمہاری زندگی آسان کر دی تھی، اس نے تو ملک کو خوشحال کر دیا تھا۔ تو کیا فائدہ ان عہدوں کا جن کے آگے جیل کی مصیبت کھڑی ہو یا پھانسی گھاٹ پہ جانا پڑے؟ بڑے مزے کی بات ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں جی انہوں نے قربانی دی۔ قربانی کیا؟ خاک دی، اگلوں نے پکڑ کر لٹکا دیا، قربانی کون سی دی؟ کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی پھانسی لگ جاتا ہے، کوئی جیل ہو جاتا ہے، نہیں تو کم از کم ملک تو چھوڑ کے سارے بھاگ جاتے ہیں، ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہے، پھر اس دولت کا کیا فائدہ، اس عمارت کا، اس چوری، اس ڈاکے کا کیا فائدہ؟ اپنے آپ میں، دیہات میں، گاؤں میں، اپنے معاشرے میں چور و چکوں کی حالت دیکھ لیں، کبھی کسی کو سکون سے جیتے دیکھا ہے، کبھی کسی کو آرام سے مرتے دیکھا ہے؟ تو فرمایا یہ دولت اچھی چیز ہے، حلال طریقے سے کماؤ، آرام بھی دے گی، عزت بھی دے گی۔ ناجائز طریقے سے اکٹھی کرو گے تو یہی عذاب بن جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائی جائے، اس میں ہمارے لکھنے والے بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہمارے فلمیں بنانے والے بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہمارے ٹی وی پروگرامر بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہمارے اشتہاروں والے بھی آ جاتے ہیں۔ جہاں جہاں جس طریقے سے کوئی بھی جو بے حیائی پھیلاتا ہے، جو اچھا لکھتے ہیں اللہ انہیں نیک اجر دیتا ہے، جو تعلیم عام کرتے ہیں یا لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اللہ انہیں اس کا اجر عظیم دیتا ہے، لیکن جو فحش کلامی کرتے ہیں، فحش اشتہار بناتے ہیں، فحش فلمیں دکھاتے ہیں اور پھر معاشرہ اس طرح سے بگڑتا چلا جاتا ہے، فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ تم تو ان کے محلوں کی اونچی دیواروں کے باہر بیٹھے ہو، تم سمجھتے ہو اندر سب خیر ہے، محلات تو چھوڑ کر ان کے سینوں میں خیر نہیں ہے، عجیب عجیب پریشانیاں، عجیب عجیب نرالے نرالے دکھ اور عجیب عجیب باتیں۔
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی گرفت کی جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، اس نے طوفان اٹھا تو صرف 3 مسلمان اس کے کہنے پر ان کے منہ سے یہ بات نکلی، ان تینوں کو 80 درے مارے گئے اور انہوں نے توبہ بھی کی، اللہ سے معذرت بھی چاہی، آئندہ کے لیے توبہ بھی کی۔ جو لوگ سن کر کچھ نہیں بولے، خاموش رہے، اللہ کریم ان پر بھی ناراض ہوئے۔ تمہیں بولنا چاہیے تھا، تمہیں کہنا چاہیے تھا سبحانہ ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ چنانچہ سب کو توبہ کا حکم ہوا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی اب اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں غرق نہیں کر دیا، یہ تباہ نہیں کر دیا، یہ تم پر آسمان سے بجلی نہیں گر پڑی۔ اگر تم پر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو تم تباہ ہو گئے تھے۔ عظمت رسالت کے بارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے بارے ذرا سا غلط وہم بھی لانا دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی تباہی کا سبب ہے۔ اور یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اس لیے کہ اللہ بہت بڑا مہربان اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی اس کی توفیق ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور تم نے توبہ کی، اور جو سن کر خاموش رہے ان پر بھی گرفت ہوئی کہ تمہیں بولنا چاہیے تھا اور تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہتان ہے اور بہت بڑا بہتان ہے اور یہ بہت غلط ہے۔ پھر ایک عمومی چیز ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ ہر انسان کے اندر ایک مشین ہے، ایک ٹیلی ویژن سیٹ ہے، ایک ریسیونگ سیٹ ہے، ایک وائرلیس سیٹ ہے ہر انسان کے اندر۔ اور یہ جو فضا ہے اس میں اچھی باتیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں، جو کچھ اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے فرمایا اسے بھی قیامت تک فضا سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نورانی الفاظ بھی اس فضا میں موجود ہیں۔ جو کچھ اللہ کے نیک بندوں نے، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء حق، جو کچھ حق فرماتے رہے وہ بھی اس ساری فضا میں موجود ہے۔ اب جو شیطان، ابلیس یا شیطان کے پیروکار جو انسانوں میں سے بھی بن گئے ہیں، جو بے حیائی نشر کرتے ہیں، وہ بھی اس فضا میں موجود ہے۔ انسان کے اپنے اندر سینے میں ایک سیٹ لگا ہوا ہے، ریسیونگ سیٹ، جو ان چیزوں کو وصول کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں شیطان کی باتیں سینوں میں مت اتارو۔ دعوت دونوں طرح کی فضا میں موجود ہے۔ اللہ کا قرآن ہر گھر میں موجود ہے، ہر مسلمان کے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہر لمحہ اللہ کے بندے دہرا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی اللہ نے ڈیوٹی یہ لگا دی ہے کہ وہ ارشادات نبوت، قرآن اور قرآن کی تفسیر بیان کرتے رہیں، لیکن فضا شیاطین اور ان کے پراپیگنڈے سے بھی بھری ہوئی ہے۔ اب جو وصول کرو گے ادھر آپ کی زندگی کا رخ ہو جائے گا۔ اگر آپ وصول کر رہے ہیں ارشادات نبوت، کلام باری، اہل حق کا کلام، تو آپ کے قدم بھی کلام کی طرف اٹھیں گے، حق کی طرف اٹھیں گے۔ آپ کے جو زندگی کی روش ہے وہ حق کے اتباع میں چلی جائے گی۔
لیکن اگر آپ کی یہ مشین خراب ہو گئی ہے اور غلط چیزیں وصول کرنا شروع کر دیں، آپ اور سٹیشن لگاتے ہیں، وہ دوسرے سے وصول کر رہی ہے، یہ مشینیں زنگ خوردہ ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، ان کے دل زنگ خوردہ ہو گئے، اس لیے حق قبول نہیں کرتے۔ اس کی بندے کے اپنے پاس پہچان ہے، اپنا آپ میرے بارے نہیں جان سکتے، میں آپ کے بارے نہیں جانتا، میں اپنے بارے جان سکتا ہوں، آپ اپنے بارے اگر حق کی بات سن کر پسند آئے اور بری بات بری لگے تو اس کا مطلب ہے مشین ٹھیک ہے، کام کر رہی ہے۔ اگر اچھی بات کڑوی لگے اور بری باتیں پسند آئیں تو اس کا مطلب ہے مشین کو زنگ لگ گیا، خراب ہو گئی، غلط اینڈ سے ریسیو کر رہی ہے۔ یہ ہر بندے کے اپنے پاس ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو، اور یہ دیکھنا چاہیے۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ اگر زنگ لگ ہی گیا، نوٹ کر لے بھی یار میں تو اگر کوئی جھوٹ بولے، بری خبر آئے، فحش کلامی کرے، بے حیائی دکھائے تو خوشی ہوتی ہے، اور سچی بات کرے اور تو مجھے اچھی نہیں لگتی، تو اس کا مطلب ہے دل کو زنگ لگ۔ اب اس کو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، اسے زنگ لگ جائے تو اس سے پالش کیا جاتا ہے تو وہ چمک اٹھتی ہے۔ دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ اگر دل کو زنگ لگ گیا، ذکر کرو تو بھی زنگ صاف ہو جائے گا، نہیں لگا تو بھی ذکر کرو کہ وہ صاف رہے، اسے زنگ لگے ہی نہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ایک چیز کو زنگ لگ جائے تو پھر صاف کریں گے، اسے پہلے سے صاف رکھو، پہلے سے پالش کرتے رہو، زنگ لگے ہی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے جو زنگ اتار دیتی ہے، اسے چمکا دیتی ہے، صاف کر۔ دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا نام ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کا علاج کثرت ذکر میں بتایا، اور جگہ جگہ فرمایا، ذکر کثیر کا حکم دیا کہ ذکر کثیر کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ فرمایا ایمان والو، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس کی بات مت مانو، اس کی بات سنو ہی نہیں، رد کر دو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، جو شیطان کی بات سنے گا وہ اس کے پیچھے چلنے لگ پڑے گا، اور جو شیطان کے پیچھے چلے گا اسے کیسے سمجھ آئے کہ میں شیطان کے پیچھے جا رہا ہوں؟ فرمایا من یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے پیچھے چل پڑے، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان اس سے بے حیائی اور برائی کے کام کراتا ہے۔ انسانی مزاج ہے، جب بگڑتا جائے اور بہت حد سے زیادہ بگڑ جائے نا تو پھر لوگ ان باتوں پہ فخر کرتے ہیں، جی میں نے اتنے قتل کیے تھے، میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا، میں نے اتنے ڈاکے مارے، میں نے اتنے لوگوں کو لوٹا، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ بگاڑ کی انتہائی صورت ہے۔ فرمایا جب سمجھو کہ تمہارا مزاج برائی کی طرف جا رہا ہے، گناہ کی طرف رغبت ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ میں شیطان کے پیچھے جا رہا ہوں، رک جاؤ، توبہ کرو، اللہ سے واپسی کے لیے مدد چاہو، اللہ کا ذکر کرو اور واپس آ جاؤ۔ کیونکہ شیطان کے پیچھے جو چلتا ہے، شیطان اسے بے حیائی اور برائی کرنے کو کہتا ہے، اور جو نیکی کرتے ہیں انہیں بھی اس ذوق میں نہیں آنا چاہیے کہ میں فرشتہ ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، نہیں، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، اگر اللہ کا کرم
اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی پاک دامن نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ جو نیکی کرتا ہے، جو اللہ اللہ کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، سچ بولتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اسے اپنی پارسائی پہ اکڑ نہیں جانا چاہیے، اسے اور اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ مجھے اس نے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ تم نیکی کرنے لگ جاؤ، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ تمہیں نیکی کی توفیق دے دے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ تو دونوں طرف خطرہ ہے، گناہ پر چل پڑو تو بہت خطرناک ہے کہ شیطان کے پیچھے جا رہے ہو، اور اگر گناہ سے بچ گئے اور نیکی پر فخر کرنے لگو اور خود کو پارسا اور مقدس سمجھو تو یہ بھی خطرناک ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے نماز روزے کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، اپنی یاد کی توفیق دی، نیک بننے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی نفس کو پاک نہیں کر سکتا جب تک اللہ اسے پاکیزگی عطا نہ کرے۔ ما زکا منکم من احد ابدا، کبھی بھی کوئی انسان بھی اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک دامن عطا کر دیتا ہے، اس کا کردار صحیح کر دیتا ہے، اس کا عقیدہ درست کر دیتا ہے، اس کے کام درست کر دیتا ہے، اس کی سوچیں درست کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اس لیے کہ اللہ ہر بات کو سنتے بھی ہیں، ہر شے کو جانتے بھی ہیں۔ تو جب کسی کے دل میں یہ حسرت آئے کہ اللہ میں بھی اس شیطانی طاقت سے آزاد ہو جاؤں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلوں، میں تیری اطاعت کروں، تیرے نبی کی اطاعت کروں، صدق کے دل سے یہ چاہے تو اللہ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں اور اسے نیکی کی طرف لے جاتے ہیں اور اسے پاک باز بنا دیتے ہیں۔ لیکن پھر اپنی پاک بازی پر بھی اسے فخر نہیں کرنا چاہیے، پھر اسے اللہ کریم کا احسان ماننا چاہیے۔ اسلام نے معاشرے کی پاکیزگی اور معاشرے میں ایک توازن رکھنے کا بہت بڑا اہتمام کیا ہے، کیونکہ نیکی پر عمل کرنے میں بہت بڑا دخل معاشرے کا ہوتا ہے۔ جس طرح کا معاشرہ ہو انسان اس سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اگر معاشرہ ہی برا ہے تو بڑے کم اللہ کے بندے ہوں گے جو جرأت کر کے اس کے مخالف زندگی گزاریں، لوگ معاشرے کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ تو اسلام معاشرے کے تقدس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور اس میں بنیادی چیز معیشت کو قرار دیتا ہے۔ روزی ہر ایک کے لیے، ذرائع روزگار ہر ایک کے لیے، وسائل ہر ایک کے لیے۔ پھر اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزگار کے مواقع ہونے کے باوجود بھی روزگار نہیں کر سکتے، ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، علم میں کمی ہوتی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو فرمایا ان کی مدد کرو اور اللہ کے لیے کرو، ان پر احسان کر کے نہیں۔ اب اسی واقعہ میں جو 3 صحابی جنہوں نے توبہ کی اور جن پر حد جاری، ان میں ایک صحابی بہت غریب تھے، مہاجر بھی تھے، تو غریب بھی بہت تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور نزدیک کے رشتہ دار بھی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اخراجات کے لیے رقم دیا کرتے تھے، اور ان کا گزران تقریباً ان کے احتیاط پر تھا۔ انہیں بہت دکھ لگا، بات بھی دکھ کی تھی۔ پھر اللہ کریم نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا تو سمجھ آئی کہ یہ تو بہت بڑا جرم تھا، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اب یہ ایک بات تھی کہ معاشرے کا ایک محروم طبقہ ان کی عطا پہ پل رہا ہے، اب اگر وہ بند کر دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ چوری کرے گا یا جھوٹ بولے گا یا کسی سے
قرض لے گا پھر واپس نہیں، کہ کیا ہوگا؟ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فرمایا تم میں جن لوگوں کو اللہ نے فراخی دی ہے اور عزت دی ہے معاشرے میں، اور بزرگی اور پاکیزگی عطا کی ہے، اور جن کے تقدس پہ لوگ فخر کرتے ہیں، وہ یہ نہ کریں کہ جن غریبوں کو، ناداروں کو وہ صدقات دیا کرتے تھے انہیں دینے سے قسم کھا بیٹھیں کہ میں آئندہ انہیں نہیں، فرمایا یہ نہیں کیا جانا، یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے جرم کیا، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، اور جس طرح ان کی مدد کرتے تھے کرتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ بندہ پھر برائی کی طرف جائے، کسی سے جھوٹ بولے، کسی سے قرض لے کے کھا جائے، یا کسی کی چوری کرے، کیا کرے گا؟ یا تکلیف سے تڑپ کر مر جائے تو معاشرے کا ایک عضو متاثر ہوگا۔ فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر وہ قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ دیا، اور پھر اس کی مدد اسی طرح فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا آپ میں جو بزرگی والے اور کشادگی والے ہیں، جن کے پاس کچھ دینے کو ہے، وہ یہ نہ کریں کہ دور نزدیک کے رشتہ دار بھی ہوں، مسکین اور محتاج بھی ہوں، پھر وہ مہاجر بھی ہوں، اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت بھی کی ہو، تو ان کے جو صدقات یا عطایا دیتے تھے وہ بند کر دیں یا قسم کھا لیں، نہیں یہ درست نہیں۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وہ قسم توڑی اور قسم کا کفارہ دیا، اور پھر ان کی مدد۔ فرمایا کیا کرو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان لوگوں کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کا سلوک کرو۔ ایک بندے سے غلطی ہو گئی، اب اسے اس غلطی کا احساس ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، تو جب توبہ سے اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں تو آپ اس پر فرض جرم لگائے نہ رکھیں، آپ بھی معاف کر دیں، درگزر کریں۔ اللہ کریم نے معاف کر دیا، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو اس نے دینے والا بنایا اور اس کو آپ کا محتاج کر دیا، تو اس سے آپ درگزر کریں، اسے معاف کر دیں۔ کیا آپ لوگ یہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے؟ اللہ کا حساب بھی بڑا باریک ہوگا۔ تم معاشرے میں لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہاری خطائیں بھی معاف فرمائے گا، اور تم اپنے حساب میں اتنے سخت گیر ہوگے تو شاید اللہ اس سے زیادہ سختی کرے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بحیثیت انسان، بتقاضائے بشریت تم سے بھی لاکھوں خطائیں ہوتی ہیں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کریم تمہیں معاف کر دیں، تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دو، تم بھی ان سے درگزر سے کام لو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے، بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ تو معاشرے میں ایک توازن ہونا چاہیے، اور کسی سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اسے معاف کیا جانا چاہیے، اور معاشرے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی حدود مقرر ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جن پر سزا لازم ہے، اور وہ سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہے، انہیں حدود کہتے ہیں۔ مثلاً 3-4 امور میں حدود ہیں، بدکاری کرے گا تو حد جاری کی جائے گی، چوری کرے گا حد جاری کی جائے گی، ڈاکہ کرے گا حد جاری کی جائے گی، اسی طرح قتل کا بدلہ قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ اس میں بھی رعایت کر دی ہے، پھر قتل کے بدلے میں پھر رعایت کر دی اللہ نے کہ اگر اس کے ورثاء معاوضہ لے کر معاف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ صرف ایک قتل کے بدلے دوسرا بندہ ہی قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ اس کے ورثاء اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ وہ اتنا معاوضہ دے دے تو اس کے جو بچے بیوی چھوٹے یا بڑے یا جو اس کے والدین بزرگ رہ گئے ان کی ضرورت کا اہتمام ہو جائے گا، بندہ مارنے کی کیا ضرورت ہے۔
اسی طرح باقی جرائم میں تعزیرات ہیں جو سنت سے اور حدیث سے بھی ثابت ہیں اور وہ جج یا قاضی کی ثوابدید پہ ہوتی ہیں۔ تو کچھ امور ایسے ہیں جن میں سزائیں لازمی ہیں، لیکن یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں جن سے بات بڑھتی ہے تو پھر کئی خون ہو جاتے ہیں، ان باتوں سے درگزر کرنا چاہیے اور خطا معاف کرنی چاہیے، اس لیے کہ تم سے بھی ہزاروں خطائیں ہوتی ہیں، وہ غفور الرحیم تمہارا پردہ بھی رکھتا ہے اور تم یہ امید بھی رکھتے ہو کہ ہمیں معاف کر دے گا، تو پھر دوسروں کو بھی معاف کیا کریں، درگزر کیا کریں۔ پھر وہ بات دہرائی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یہ لوگ جو ایسی خواتین پہ تہمت لگاتے ہیں جو پاک دامن ہیں اور ان بے حیائی کی باتوں سے بالکل الگ ہیں، غافل ہیں، انہیں ان باتوں کی خبر ہی نہیں، وہ ان چیزوں کو جانتی ہی نہیں، اور وہ اللہ پر ایمان رکھنے والی حقیقی مومن ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ چنانچہ اللہ کریم نے قانون بنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو ہماری نگاہوں سے بالا تر ہے، ہماری سوچوں سے بالا تر ہے، ہمارے خیالات سے بالا تر ہے۔ عام مومن عورت، عام مسلمان عورت جو بے حیائی سے بے خبر ہے، پاک دامن ہے، اس پر اگر کوئی الزام لگائے گا انہیں پریشان کرنے کے لیے یا رسوا کرنے کے لیے، تو فرمایا اس پر بھی دنیا میں بھی لعنت ہوگی اور آخرت میں، چاہے جائے کہ وہ کسی بزرگ یا کسی اچھے خاندان پہ الزام لگائے۔ ان الذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ایسی پاک دامن عورتیں جو بے حیائی کی باتوں کو جانتی بھی نہیں اور ایمان والی ہیں، ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لعنت ہوتی ہے رحمت الہی سے محرومی اور دوری۔ فرمایا صرف رحمت سے دوری ان کی سزا نہیں ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب بھی ہوگا، رحمت سے بھی یکسر محروم ہو جائیں گے اور بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، دنیا میں تو انہیں خیال ہے کہ ہم نے بات گھڑ کے لگا دی، کسی کو کیا پتہ ہے، ہم تو کہتے ہیں مجھے کسی بندے نے بتایا تھا، فلاں نے دیکھا تھا، لیکن ایک دن آ رہا ہے جب بندے کی اس کی اپنی زبان اس پر گواہی دے گی کہ یا اللہ مجھ سے اس نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف، ان کی زبان گواہی دے گی، بلکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کھال گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے یہ جرم بھی کیا، یہ ظلم بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا۔ تو بندہ پھر اس وقت اعضاء سے، ہاتھ پاؤں سے، زبان سے کہے گا او ظالم ہو، میں دوزخ میں جاؤں گا یا مار پڑے گی تو تم ہی کو پڑے گی، تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ وانطق کل شیء الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو گویائی دی ہے اس نے آج ہمیں بھی زبان دے دی اور ہمیں تو سچ ہی بولنا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں تو یہ اپنے آپ کو چھپائے رکھیں گے، روز حشر کہاں چھپیں گے، خود ان کے گھر سے گواہ نکل آئیں گے، ان کی زبان ان کے خلاف شہادت دے گی، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے یہ گناہ کیے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وہ دن ایسا ہوگا کہ نہایت انصاف کے ساتھ
ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اب لوگوں کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور شیطان کا اتباع نہ کریں، اور اگر شیطان کے پیچھے جائیں گے تو پھر شیطان کی سزاؤں میں سے انہیں بھی ملے گی، جو وہ کام کریں گے اس کی سزا ملے گی۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ پورا پورا حق و انصاف کے ساتھ ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا، اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان اللہ هو الحق المبین، اللہ واقعی حق ہے، واضح بات ہے، اللہ نے کھرا کھرا انصاف کر دیا، کسی پر ناجائز بوجھ نہیں ڈالا، کسی کو ناجائز رعایت نہیں دی، جو کیا حق کیا، انصاف کیا۔ اور فرمایا پھر مزاج بن جاتے ہیں، انسانی مزاج ایسے ہو جاتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبون والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ انسانی مزاج بن جاتا ہے، اگر آپ انسان کے اندر برائی ہو تو وہ بروں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، اور جس کے اپنے اندر اچھائی اور نیکی ہو وہ بروں سے اجتناب کرتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح خبیث عورتیں، بدکار عورتیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بدکار ساتھی تلاش کیا کرتی ہیں عموماً، اور بدکار مرد جو ہوتے ہیں وہ بھی بدکار عورتوں ہی کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اور بری عورتیں ہی تلاش کرتے ہیں۔ یہ عمومی انسانی مزاج کی بات ہو رہی ہے۔ والطیبات للطیبین، پارسا عورتیں، پاک دامن عورتیں پاک اور پارسا مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ جو خود بے حیا نہیں ہوتی وہ نہیں چاہتی کہ اس کی کسی بے حیا بندے کے ساتھ شادی ہو جائے، اسے وہ پسند نہیں ہوتا۔ جو خود شریف ہوتی ہے اپنے لیے شریف بندہ چاہتی ہے، اور جو مرد شریف ہوتا ہے وہ بھی اپنے لیے اپنی بیوی شریف چاہتا ہے۔ یہ انسانی مزاج بن جاتا ہے۔ تو یہاں علماء کرام رضوان اللہ علیہم نے لکھا ہے کہ کسی نبی سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ پاک دامن، اور دامن کی پاکیزگی کی انتہا نبوت ہے۔ کسی بھی نبی کی بیوی اخلاقی جرائم میں نہیں ملوث، کوئی بھی۔ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک گناہ ہوتا ہے طاری ہوتا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے جسے ساری کہتے ہیں، جو جسم میں صلاحیت کر جاتا ہے، جیسے حرام کھا لیا، وہ جسم کا حصہ بن گیا، خون بن گیا، گوشت بن گیا، یہ ہوتا ہے ساری، جسم میں صلاحیت کر گیا۔ ایک ہوتا ہے طاری۔ کفر جو ہے یہ گناہ ساری نہیں ہے، یہ طاری ہے۔ کوئی حرام چیز کھاتا ہے یا کوئی بدکاری کرتا ہے تو جسم اس میں ملوث ہوتا ہے، وہ جسم میں ساری ہو جاتا ہے۔ عقیدہ جو ہوتا ہے اس کا گناہ طاری ہوتا ہے، یعنی جسم پہ چھا جاتا ہے، کسی وقت توبہ کر لے تو ہٹ جاتا ہے۔ حرام کھا لیا، اب توبہ کرتا رہے، لیکن حرام سے جو گوشت بنا ہے، جو خون بنا ہے، وہ توبہ سے تو زائل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے جنہوں نے زندگی میں حرام کھایا، مرنے کے بعد ان کی نجات ہو بھی گئی تو اتنی دیر کے لیے دوزخ میں بھیجے جائیں گے کہ وہ حرام کا گوشت جل جائے اور حرام کا خون جل جائے، پھر انہیں اللہ نیا خون گوشت دے کر جنت میں بھیجے۔ حرام کا گوشت اور خون جنت میں نہیں جائے گا۔ تو انبیاء کی بیویاں غیر مسلم تو ہوئی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ دو بیویاں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا، جن کا ذکر نہیں ہوا وہ اللہ بہتر جانے۔ ایمان نہیں لائی تھی، یہ گناہ طاری تھا، توبہ کرتی تو صاف ہو جاتا، لیکن کسی اخلاقی جرم میں ملوث نہیں پائی گئی۔ کوئی نبی کی بیوی گناہ نہیں کرتی۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور شریف خواتین اور شریف مرد لوگوں کے جو الزامات ہیں ان سے بری ہوتے ہیں، ان کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ کے ایسے ہی شریف اور نیک مردوں اور نیک عورتوں کے لیے
اللہ کی بخشش بھی ہے اور اس کا خوبصورت رزق، اس کی بہتر عطا۔ اللہ کا رزق ہر لمحے ہمیں چاہیے۔ زندگی اس کا رزق ہے، بینائی اس کا رزق ہے، توانائی اس کا رزق ہے، غذا اس کا رزق ہے، علم اس کا رزق ہے۔ موت حق پر آئے اور خوبصورت آئے تو بہترین رزق ہے۔ موت کے بعد زندگی پھر اس کا رزق ہے، آخرت میں اس کی نعمتیں اس کا رزق ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت خوبصورت رزق ہوتا ہے، انہیں دنیا میں بھی بڑے سکون سے رکھتا ہے، ان کی موت بھی بڑی پرسکون ہوتی ہے اور ان کی آخرت بھی پرسکون ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔